جی السلام علیکم موئی صاحب. میں اپنی لائف کا بہت ایک لینڈ مارک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں اس امید سے کہ آپ کے سارے سامعین کے لیے مفید ثابت ہو. اور اٹس ویری لینڈ مارک وچ چینج دا ہول مائی ہول لائف ایکچولی. دیکھیے آج سے تقریباً 10-12 سال قبل میں اکثر انڈیا جاتا تھا بزنس کے سلسلے میں. سیٹل تو یہی ہوں میں. تو میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں کارڈیالوجسٹ اور بہت معروف ہے وہاں پر, اس محلے میں کافی معروف ہے. تو ہر سال چونکہ دوست ہے کمفرٹ زون تھا تو میں ان سے چیک اپ کروا لیا کرتا تھا, وہیں رپورٹ کروا کر چیک اپ کروا لیا کرتا تھا. تو ساری مفصل رپورٹیں تھیں میرے پاس, لیکن ایک تقریباً 10-12 سال پہلے انہوں نے اچانک مجھ سے کہا کہ یور ڈائبیٹک. تو میں نے کہا, ان کا نام میں یہاں لینا پسند نہیں کروں گا, میں نے کہا یار میں آپ کے پاس ہر سال آتا ہوں, آپ نے پہلے کبھی نہیں کہا یہ. اچھا آپ یقین کیجئے آپ لوگ پلیز کہ مجھے یہ ڈائبٹیز کیوں ہوتی ہے, یہ کیا اس کے فیسز ہوتے ہیں, کیا یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے یا یہ گرین یلو اینڈ ریڈ میں ہے, مجھے کچھ بھی نہیں پتا. آئی واز زیرو. لیکن میں اس لیے احتیاطاً کروا لیتا تھا چیک اپ کے کروانا چاہیے. تو میں نے ان سے پوچھا یار مجھے بتائیں یہ اچانک کیسے ہوا. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ کچھ مجھے احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے کیا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے سیدھا دوا لکھ دی مجھے. ایک چیز مجھے تھا, آئی واز ویری اسکیپٹک آف میڈیسنس, ریئیکٹیو میڈیسنس, کیونکہ میں اپنے اطراف کے لوگوں سے سنتا تھا کہ دوائوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں نیگیٹو. تو میں نے ان سے کہا نہیں نہیں مجھے دوا نہیں کھانی ہے, مجھے آپ اس کا کوئی پرو ایکٹیو بتائیے. مجھے کوئی, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ غذا کے ذریعے سے, اور مجھے کچھ نہیں معلوم تھا اگین. تو ان کو پرو ایکٹیو اپروچ میڈیسن نہیں پتا تھا, ان کو ری ایکٹیو پتا تھا, کیونکہ وہ کارڈیالوجسٹ تھے. ہی واز جسٹ یوزڈ ٹو آف رائٹنگ دا پرسکرپشن اسٹریٹ اوے اینڈ کوئکلی, جتنے زیادہ ہو سکے پیشنٹس کو دیکھیں. تو انہوں نے بہت روڈلی مجھ سے کہا بینگ اے فرینڈ کہ بھائی دیکھو میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تم کو دوا کھانی ہے, بس کھانی ہے, اور اس کے آگے تم کو بات نہیں کرنا ہے مجھ سے. I took it in a very, I did not take it in a right way. میں نے اس کو بہت ہی offensive لیا. میں نے کہا دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, 3 مہینے کی تو آپ مجھے دوا دے رہے ہیں, میں انشاءاللہ اس سے پہلے اس سے باہر آ کر دکھا دوں گا, اور اللہ حلف لے کر میں کہہ سکتا ہوں, اللہ حاضر ناظر ہے, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کیا کروں. لیکن ایک دماغ کے گوشے میں تھا کہ اس کا کوئی بہتر طریقہ ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے, اتنا مجھے پتا تھا. اور میں اس رات گھر گیا, میں نے اپنا کمپیوٹر کھولا اور میں نے ریسرچ وہاں سے سٹارٹ کی. تو وہاں مجھے سب سے پہلے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز تھی وہ سب سے زیادہ کر رہا تھا ہیبیچولی, کلچرلی. چاول کا کھانا سب سے زیادہ, سمپل کاربس, سب سے پہلے میں نے اس کو چھوڑا. سب سے پہلے میں نے اڈاپٹ یہ کیا کہ مجھے کیا نہیں کرنا ہے, ڈونٹس بفور ڈوئنگ ڈوز. اور اس میں 2-3 لینڈ مارک چیزیں تھی, وہ میں تفصیل میں تو ابھی نہیں جا سکتا ہوں, لیکن وہ میں نے کی. اور واپس جب 1 مہینے میں واپس آیا تو میری وائف نے مجھ سے دیکھ کر کہا آپ تو یو ہیو لاسٹ لاٹ آف ویٹ, تو ان اے پازیٹیو سینس. اور تقریباً اور 1 ماہ گزرا, ٹوٹل 60 days, تو مجھے تھوڑا سا چکر آیا. تو میں نے میرے دوست کو کال کیا, کارڈیالوجسٹ کو, تو انہوں نے کہا فوراً دوا چھوڑ دو. تم کیا کر رہے تھے, کچھ اور بھی کیا تم نے, پوچھا انہوں سے. ہاں میں نے ان سے کہا کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو کہا فوراً سے دوا چھوڑ دو تم, یو ڈونٹ نیڈ میڈیسن ناؤ. تو دیکھیے انہوں نے 90 days کی دوا دی, میں 60 days میں باہر آیا ہوں اپنی خود سٹڈی الحمدللہ اور ریسرچ کے ذریعے سے. آپ یقین کیجئے موئی صاحب, اس کے بعد سے میں I am a passionate nutritionist myself. میں اپنی زندگی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, یہ اس ایک لینڈ مارک سے میری زندگی بدل گئی. I have become at least 10 to 15 years younger my body. اور الحمدللہ
hundreds of people میں کنسلٹ کرتا ہوں, ان کو ٹھیک کیا ہوں. I don't charge any money. I do it out of my passion. مجھے خوشی سے کرتا ہوں میں. الحمدللہ لڑکیاں جو وہاں ہیں انہوں نے میرے ساتھ کافی سیکھا ہے, اور they are doing it on their own now as a profession. ایک لینڈ مارک بات یہاں کہوں گا کہ اسکول سے جو نیوٹریشنسٹ بن کر آتی ہیں لڑکیاں, بیچلرس انڈر گریڈ وغیرہ کر, ان کو مجھے ڈسمینٹل کرنا پڑتا ہے پہلے, پھر کنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے, ڈیکنسٹرکٹ کر کے پھر کنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے, اور بہت بڑی دقت ہوتی ہے. کیوں کہ ان کو جو پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر وہ اسٹیٹس کو رکھتے ہوئے پڑھایا جا رہا ہے, ٹو بگ ٹو فیل سسٹم. تو وہی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں, جو چیز میٹابولک سنڈرومز کو اور فروغ دے رہی ہے سسٹم جو ہے. اور تو میرا کہنے کا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ لیکن جب میں خود سے اسٹڈی, آپ یقین کیجئے مجھے سائنسز سے کوئی دلچسپی نہیں رہی زندگی میں, اسکولس میں آلویز بیہائنڈ, میرے سبجیکٹس ہی نہیں تھے. لیکن الحمدللہ جب میں نے ریسرچ اسٹارٹ کی, پڑھنا اسٹارٹ کیا, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں سے یہ مجھے سب کچھ پتا ہے. اٹ واز سو ایزی فار می. جو ایک سبجیکٹ لوگ 3 ماہ میں 2 ماہ میں سیکھتے تھے, میں 2-3 دن میں ختم کر دیتا تھا. تو یہاں پر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی. تو یہاں وہ سبجیکٹ میرے لیے اتنا ایزی ہو گیا کہ I took it as a challenge, کیونکہ وہاں ڈو اینڈ ڈائی سچویشن تھا میرے. اگر میں وہ دوا پہ ہی چلا جاتا تو میری زندگی کہیں اور ہی نکل جاتی. وہ دواؤں سے کوئی معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے, وہ بڑھتی ہی جاتی ہے. یو نو واٹ آئی مین. تو it opened up new horizons for me and my lot of followers out there back in India. تو جو بھی میں نے کیا, جو بھی میں نے لوگوں کو سکھایا, وہ سارے پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں. میں نے گھر میں, اللہ گواہ ہے, میں خود کر کے اس کو آزما کر خود بینیفٹ کر کے لوگوں کو بتاتا. I used my body literally as a laboratory. اب اتنی مجھے عادت ہو گئی ہے کہ آپ مجھے غلط کھانا بھی دے دیجئے, اگر میں کھا بھی لوں گا بغیر کوئی آبجیکشن کیے, تو اس کو کیسے بعد میں کریکٹ کرنا ہے مجھے پتا ہے. تو میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ڈو ناٹ ایکسپیکٹ پرفیکشن. آپ غلطی کریں گے, آپ گناہ کریں گے, ہم آپ کو یہ سکھائیں گے کہ واپس آپ کو ٹریک پہ کیسے آنا ہے, اپنے آپ کو کریکٹ کیسے کرنا ہے. پھر سے آپ آج نیوٹریشنسٹ بن گئے, یا آپ ایک لسٹ بنا کر آپ نے کھانا سیکھ لیا, تو یہ مت سمجھیے کہ آپ لوگ غلطی نہیں کریں گے. آپ کو غلطی کرنا ہی کرنا ہے. تو اس غلطی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور ایک چیز جو ہم کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, میں لوگوں کو کانسیپٹ سکھاتا ہوں کہ یہ ساری ایک گائیڈ لائن ہے, بہت بڑی آپ کے پاس ایک چیک لسٹ ہے, اس کو اپنے حساب سے کب اپنی پسند سے کیسے کھانا ہے. میں آپ کو لسٹ نہیں دوں گا. ماشاءاللہ آپ کی سٹوری جو آپ نے شیئر کیا ماشاءاللہ بہت موٹیویشنل ہے, بٹ میں بھی آپ کا پوائنٹ نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ یہ ادھر سیشن کے ساتھ یہ کس طرح سے ریلیٹ کر رہا ہے. ذرا آپ پلیز وہ کر دیجیے پلیز. جی, thank you for reminding. I get carried away with this. That's my fault line. Sorry. تو یہاں میں یہ پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں ان کے اسٹیٹس کو میرے جو دوست ہیں کارڈی, ان کو اس کو ایز از ایکسپٹ کر لیتا, جو کہ I think 8 out of 10 people accept it, ایسا ہی سمجھ کر. لیکن ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں ہے. ہم کو تھوڑا سا اپنا دماغ, اپنی ہر چیز, اپنے گوشوں کو کھول کر تھوڑا سا ریسرچ اور اوپن مائنڈڈنس ہونا چاہیے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ اس میں کچھ مجھے کریکٹ کرنا چاہیں, ایڈ کرنا چاہیں, I'm sorry I have taken out of my passion, I have taken extra time. No problem. I don't have. I think it makes a lot of sense. They come with their own abstractions, and we have our own abstractions. Whatever we have is, again, it is still not perfect. So we'll keep improving, inshallah.
Thank you very much. जी राफिया जी प्लीज आप अपना सवाल कर लीजिए. मोई साहब, मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप जैसे एक पार्क में वॉक कर रहे हैं एंड यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ ट्री और आप यू लुक फॉरवर्ड, तो आपने जब को कहा you see trees and trees and trees and they do look smaller and further distance. तो ये जो abstraction है, आप कहते हैं this is your own sensing. तो I couldn't follow. Were you trying to say that you can be making a mistake? Because मुझे तो यही अंदाजा हुआ कि जो तो further the tree is, the further the place is, and the smaller the tree looks. तो ये जरा सा मुझे पसंद कर रहा था. जी जी, यानी जो चीज आपका एक्सपीरियंस है, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ये गलत नहीं है. दिस इज नॉट व्हाट इट मीन्स. मैं जो चीज आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि ये क्योंकि ह्यूमन एक्सपीरियंस है, तो देखिए क्या होता है. आर्टिस्ट इस एक्सपीरियंस को लेता है और इस एक्सपीरियंस से असल में उसने ये जो एब्स्ट्रैक्ट किया है, मैंने, आपने, हम सब ने, जिन्होंने पार्क में वॉक करते हुए देखा कि जितना दूर पेड़ होगा उतना ही छोटा दिखेगा, ये हमारी एब्स्ट्रैक्शन है, ये हमारा बिलीफ है. वो हमारे इस बिलीफ को लेता है, अपनी पिक्चर में इस बिलीफ के मुताबिक पिक्चर बनाता है. वो 2 डायमेंशनल इमेज हमें 3 डायमेंशनल दिखने लग पड़ता है. ये है वो इल्यूजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको जो चीज दूर दिख रही है और छोटी दिख रही है वो गलत दिख रही है, ऐसा नहीं है. वो छोटी ही दिखेगी बिकॉज इट इज एट अ डिस्टेंस. लेकिन देखिए क्या हुआ, एक्सपीरियंस ये था कि थिंग्स एट अ डिस्टेंस लुक स्मॉलर. इसको यूज किया, बाय शोइंग थिंग्स स्मॉलर दे विल अपीयर एट अ डिस्टेंस. ये यूज कर रहा है, मेरी और आपकी एब्स्ट्रैक्शन को यूज किया जा रहा है. ये है जो बात है. एक 2 डायमेंशनल इमेज है, उसमें कोई दूर कोई करीब नहीं है, लेकिन हम उसको शो कर सकते हैं इस तरह से. दैट इज व्हाट आई वांटेड अस टू अंडरस्टैंड. Oh, I see. It's not right or wrong. It's the 2-dimensional No, way no, no. of showing It is not. Right, Okay. right. By showing it to as smaller, they have given the sort of perception The that they are at a sense. distance. That's it. Okay. Okay. जी, ये मुझे समझ आ गया. Thank you. Right. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी. जी उस्ताद, आपने बताया है कि ये आर्टिस्ट जो है हैबिट ऑफ परसेप्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर एक आर्टिस्ट जब ये चीज़ यूज़ करता है तो एक कल्चरली डिफरेंट लोग जो होते हैं तो वो उनकी हैबिट ऑफ परसेप्शन भी डिफरेंट होती है, ये भी देखने में आया है. Right. अब एक ही काम है आर्टिस्ट का और वो एक कल्चर के लोग उसको ये इस माने में ले रहे हैं कि आर्टिस्ट शख्सियत में नरमी और लताफत का पैगाम देना चाह रहा है कि ये हमें पता करना चाहिए, और दूसरी जानिब दूसरे कल्चर के लोग इससे ये माने ले रहे हैं कि आर्टिस्ट इसमें डबल स्टैंडर्ड्स इंसान के शो कर रहा है. Right. ये जो वाक़या हुआ है कल्चरल, ये कैसे हो गया? हैबिट्स ऑफ परसेप्शन भी हैं जी. हैबिट्स ऑफ परसेप्शन, आपके एक्सपीरियंसेस, ये हाउ आर यू इंटरप्रेटिंग दोज एक्सपीरियंसेस. ये जो लोग दो डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपकी एक इंटरप्रिटेशन है, दूसरा किसी और तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, उससे पूछें कि उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है. इससे आपको जो एक्सपोजर है वो उस कल्चर का मिलना शुरू हो सकता है जी. By keeping yourself open to the explanation of the other person, you can actually, without visiting that culture, you can understand कि दूसरा देख कैसे रहा है, बजाय इसके कि मैं और आप उसके बारे में वैल्यू जजमेंट्स देने लग पड़े कि ये ठीक है और ये गलत है. हम इधर से सोचने की कोशिश करें कि दूसरा कैसे देख रहा है इस चीजों को. अगर आपको ये समझ में आ जाए कि दूसरा कैसे देख रहा है, तो असल में अब आपको एक और चीज भी समझ में आ जाएगी कि अगर अभी भी आपकी राय ये है कि ये गलती है कुछ, तो आपको सही जगह से अप्रोच करना भी समझ में आ जाएगा. यानी जो इंसान की जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लमेटिक हो रही है, उधर से अप्रोच करके आप उसको ठीक भी कर सकते हैं. एक चीज और, मैं आप ही की दी हुई एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए एक चीज को वाज़ेह करना चाहता हूँ. यदि आपने एम्स विंडो देखी थी, आप लोगों ने इसका तजुर्बा किया कि ये बेसिकली इट वाज गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, बट इट अपीयर्ड टू यू एज इफ इट इज ऑसिलेटिंग. ठीक है जी, वो इधर से उधर, उधर से इधर हो रही है.
یہ جس وقت یہ ونڈو جو ہے اٹ واز شون ٹو دوز کچھ عرب ٹرائب یہ افریقن ٹرائبس کے بڑوں اور چھوٹوں کو دکھائی گئی، اور ایک آگے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ کے یہ بتائیں کہ یہ موومنٹ کیا ہو رہی ہے. دے ہیڈ نو پرابلم ان انڈرسٹینڈنگ کہ یہ موومنٹ اصل میں یہ ریوالو کر رہی ہے. ان کو وہ نہیں دکھ رہا تھا جو ہم کو دکھ رہا ہے. یعنی دس از دی انٹرسٹنگ پارٹ. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ سب کو ایک ہی دکھے گی، نہیں، کہ جن لوگوں کی یہ ایک پوری جیومیٹریکل ایک آپ کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی نظر میں ریکٹینگل ہوتا ہے جو ونڈو ہے، اس کے لیے یہ ویڈیو بہت کارگر ہے. اس کو ہمیشہ یہ ایسے، ہمیشہ نہیں، آلموسٹ 80-90% ایسی دکھے گی. ایک جگہ پہ ایک ورک شاپ کرتے ہوئے لوگوں نے جب اس کو یہ دکھائی گئی تو دا ورک شاپ فیسیلیٹیٹر واز کوائٹ ڈسپوائنٹڈ. The reason for that disappointment was that only 2 out of those 10 people جو workshop میں participate کر رہے تھے, only 2 out of those 10 people saw it oscillating. باقی 8 کے 8 کو یہ revolve کرتی ہوئی دکھ رہی تھی. تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایسے دکھ رہی ہے. اس نے پھر جو آرگنائزیشن ہے ان کو بتایا کہ یہ تو دس از این ایکسیپشن, میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی سیشن میں کہ یہ لوگوں کو اس طرح سے, میجورٹی کو اس طرح دکھ رہی ہو. تو وائی واز اٹ دیٹ یہاں پر یہ اس طرح دکھ رہی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ یہاں پر جو اکثر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اصل میں آرکیٹیکٹس ہیں, دے ورک ود اسپیسز, ٹھیک ہے جی. ان کے لیے یہ چیز جو ہے یہ ان یوزول نہیں ہے. وہ جو اسپیشل انٹیلیجنس جس کی زیادہ ہو جائے گی اس کو یہ آسیلیٹ کرتا ہوا نہیں دکھے گا, جس کا یہ تجربہ ہوگا. اب دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ صرف وہ ہیبٹس چینج ہو رہی ہیں بائی بینگ ایکسپوز ٹو دیٹ. آپ نے جو مثال دی ہے بالکل ٹھیک دی ہے. اگر ایک دوسرے کلچر کا ایک آدمی آئے گا اور وہ یہی ایون ویژول بھی دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بالکل ڈفرینٹ پرسپشن ہو, اس کا ذہن کچھ اور دیکھ رہا ہوگا, میرا اور آپ کا ذہن کچھ اور دیکھ رہا ہے. میں نے اس کی بہت کوشش کی ہے, آنیسٹلی آئی نو دیٹ اٹ از اونلی ریوالونگ, لیکن آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو سی اٹ فار منٹس آن اینڈ. میں اس کا ویڈیو لنک بھی اپنی جب یہ ڈالوں گا تو شیئر کر دوں گا, آپ بھی اس کو دیکھیے گا. میں نے اس کو بارہا دیکھا ہے کہ کیوں مجھے یہ نہیں دکھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ میری ہیبٹ نہیں ہے. اف آئی کیپ ڈوئنگ اٹ دکھنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ کوئی ایسی کام کی چیز نہیں لگی مجھے کہ اس پہ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا جائے. البتہ یہ کہ اف دس تھنگ ہیپن سم ویئر آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو سی دا ریالٹی. دس از کلیئر. اس سبق کو حاصل کرنا ہے. باقی آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن. پلیز لیٹ می نو اف آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن. جی ٹھیک ہے. فابیہ؟ ایک سوال, یہ آرٹسٹ جس آڈینس کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے ان کی ہیبٹ آف پرسیپشن کو وہ مائنڈ میں رکھ کے کریٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جب اس کی ٹارگٹ لائن پہ ایک دوسری آڈینس نہیں ہے تو وہ ان کی ہیبٹ آف پرسیپشن جو بھی ہے اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے, چاہے وہ جو بھی میجورٹی کو کر رہے ہیں, یعنی میجورٹی کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی. مطلب آپ اگر یہی پکچر جو ہے یہ اگر ایک گروپ آف آرکیٹیکٹس کو دکھائیں گے تو شاید اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا, لیکن وہاں پر آپ کو کوئی اور دوسرا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کلپ وہ زیادہ افیکٹو ہو جائے گا. جی, بٹ اف یو آر شوئنگ اٹ ٹو این آرڈنری ایک مینجمنٹ کا, وہ جو 2 لوگ تھے وہ سیلس کے لوگ تھے, ان کو وہ آسیلیٹ کرتا ہوا دکھ رہا ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, یعنی اپنے آڈینس کے حساب سے پھر اپنی ایگزامپلس کو لے کے آئیں گے, یہ تو ہر چیز میں ہی ہو جائے گا. جی میں پوچھ لوں ایک کوشچن. جی 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 میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو دکھا رہے تھے کہ ایک ہی کلر ہے, اٹ واز گرے اینڈ وائٹ, وہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہاؤ ہی مینجڈ اٹ. واز اٹ بائی پوٹنگ سم سارٹ آف اے شیڈو, بیکاز definitely the color didn't look the same. So what is the trick of the eyes, or how was that done? That's a very interesting question. اس کو آپ غور سے دیکھیں گے تو ان دونوں کی بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے. اوپر کے حصے کی بیک گراؤنڈ اور ہے, نیچے کے حصے کی بیک گراؤنڈ اور ہے, اس کی وجہ سے وہ ڈفرینس مل رہا ہے. جی, But they are the same color. they are the same color. Oh, وہ I تو see. آپ اگر یہاں پہ بیٹھ کے بھی ایز یو واچ دیٹ, I'll share the link with you when I put it on my channel. Inshallah I'll share the link with you. آپ اگر اپنے سامنے یہ ویڈیو چلا کر صرف اس کا جدھر کنیکشن ہو رہا ہے, جدھر سے وہ 2 حصے اس طرح مل رہے ہیں نا, جدھر وہ بیچ میں آپ اس کو کور کر دیں,
تو آپ کو ایک ہی کلر دکھے گا. Okay. اصل میں ان دونوں کی بیک گراؤنڈ ڈفرنٹ ہے. Right. I شکریہ. Thank you. ہم چیزوں کو things appear different because of their background. یہ میرے ساتھ تو بڑا ہوتا ہے جی. I had this experience many times that because of a different background مجھے وائٹ کئی دفعہ آف وائٹ دکھ رہا ہوتا ہے, کریمش دکھ رہا ہوتا ہے. Then I have to confirm کہ یہ کریم کلر ہے یا وائٹ کلر ہے. This can be very deceptive because اصل میں دیکھیں ہم چیزوں کو دیکھتے ہی ریلیٹیولی ہیں. تھنک اباؤٹ اینی کوالٹی ان اے پرسن. آپ یہ کہیں گے کہ وہ ٹال ہے, وہ شارٹ ہے, وہ فیٹ ہے, وہ تھن ہے, جو بھی کریں گے اٹ از آلویز ریلیٹیو. آلویز ریلیٹیو. آپ اصل میں کسی کے بارے میں کوئی چیز کریٹ ہی نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں کہہ سکتے وداؤٹ ایکچولی ریلیٹنگ اٹ ٹو سم تھنگ ایلس. ہی از اے ویری سافٹ اسپوکن پرسن. واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ سافٹ اسپوکن ایز کمپیئر ٹو somebody else, ایز کمپیئر ٹو دا میجورٹی, ایز کمپیئر ٹو دا جنرل پبلک. کسی چیز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. تو جب آپ ریلیٹیولی اسپیک کر رہے ہوتے ہیں, when you're speaking relatively, what happens is that جس چیز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو آپ کا جو شیڈ ہے چیزوں کا وہ چینج ہوتا رہتا ہے. یعنی فار انسٹنس he is a very tall person when compared to somebody who is 5 feet tall, but he is a very short person when compared to somebody who is 8 feet tall. You know what I'm saying. تو گرے ہے یا وائٹ ہے, یہ بیک گراؤنڈ نے بتایا. کس کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہے, کس چیز کے ساتھ وہ کمپیریٹو میں آ کے ریلیشن شپ میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے, اس نے بتایا کہ یہ گرے ہے یا وائٹ ہے. سافٹ اسپوکن تو بالکل کلیئر ہوتا ہے. somebody is very soft spoken, is that is talks very softly, mildly. That's the sort of idea I get. ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی یہ آپ کو اس وقت لگ رہا ہے کہ بڑا کلیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. if you were to compare two soft spoken people with each other, who is more soft spoken, it sometimes can get very difficult because you are always talking relatively. ابھی آپ جب کہہ رہے ہیں نا کہ soft spoken بڑا clear ہوتا ہے, وہ اس لیے کیونکہ جنرل پبلک کی جو اسپیچ ہے وہ اتنی سافٹ نہیں ہے, اس لیے آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک آدمی جو ہے کہ یہ عورت جو ہے بڑی سافٹ اسپوکن ہے, امیڈیٹلی اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے. یہ آپ اصل میں اس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا کلیئر ہے. People Right. stand out because of their differences with the majority, with the general public, for instance. The general public in your mind, your experiences. This is how we labeling people. Right. That's correct. Yes. Correct. Thank you. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہی ہوں, یہ آرٹسٹ اور کریٹر کے بیچ کا ڈفرینس کیا ہے؟ مطلب دونوں میں ہم کیسے لیں گے؟ آرٹسٹ کو ہی کریٹر بول دیں گے یا کریٹر ہی آرٹسٹ یا both are same؟ نہیں, آپ جس طرح بولنا چاہیے بول دیجیے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کسی پرٹیکولر ریفرنس سے پوچھ رہی ہیں. میں نہیں, جیسے سپوز ابھی جو آپ نے پکچرز شو کیے ہیں وہ ایک کسی آرٹسٹ کے دوارا بنی ہوئی ہیں, لیکن جب ہم کریٹر کی بات کرتے ہیں یا اللہ کی بات کرتے ہیں تو اللہ نے ہر چیز بے مقصد نہیں بنائی ہے. وہ ایک پتی بھی بنائی ہے تو اس کی ڈیزائن کے پیچھے بھی بہت بڑی صفات ہوں گی یا بہت بڑی وجوہات ہوں گی جو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ابھی جسٹ لائک ہم نے پوچھا تھا وہ بلیک اور وائٹ والا پورشن کی بات, وہ ابھی تک میرے دماغ میں کھٹک رہی ہے کہ اگر کریٹر نے بھی وہ چیز بنائی ہے تو اس کی کوئی وجوہات ہوگی, کیونکہ وہ اگر نہیں بھی بناتے تو پکچرز تو پوری وہ میری امیج وہی سیم شو کر رہی ہے جو ابھی شو کر رہی ہے. تو وہ مجھے ابھی کلک کر رہا ہے کہ وہ کیا ریزن ہے. جس چیز کو آپ کمپیئر کر نہیں سکتے ہم ان دو چیزوں کو. جو جب when we talk about God, we are talking about something who created out of nothing. ٹھیک ہے جی. آرٹسٹ جب کوئی چیز بناتا ہے, میں when I talk about artist, I think when you're talking about artist تو آپ اصل میں اس آرٹسٹ کی بات کریں جو پینٹ کر رہا ہے یا جو کوئی چیز بنا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر یہ جس نے ایمز ونڈو بنائی ہے تو یہ ایک آرٹسٹ ہو سکتا ہے. ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم اصل میں جس چیز کو کہتے ہیں کریٹڈ, جس چیز مثال کے طور پر ہی کریٹڈ دس وہیکل. نو, ہی ڈڈ ناٹ. ہی ایکچولی اسمبلڈ اٹ تھرو ویریس پارٹس. وہ پارٹس ایگزسٹ کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی کریشن جو ہے وہ ابو آل، وہ آؤٹ آف نتھنگ کریشن ہے. یہ ہم کسی اور کو جانتے نہیں ہیں اس چیز کے بارے میں. دیر از نو ادر ایگزامپل آف دیٹ. تو کریٹر کی جب اپنی کوئی چیز آرٹسٹ جب کوئی چیز اپنی کریٹ کرتا ہے تو اس کی اپنی خود کی بھی تو نفسیات ہوتی ہے نا. تو وہ کسی چیز کو ایمولیٹ کرتا ہے. آرٹسٹ ہمیشہ جو ہے دنیا میں وہ عام طور پر کسی چیز کو دیکھ کر ایمولیٹ کرتا ہے. اب کسی جیسے چیز کو دیکھتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے جی جیسے پوزیشن الگ پوزیشن بدلتی ہے تو پرسپشن بدل سکتا ہے. جو بہت سمپل سی بات ہے، جیسے آپ کی طرف جو 6 رکھا ہے وہ مجھے 9 دکھے گا، جو 9 ہے وہ آپ کو 6 دکھے گا. تو یہ بھی تو ایک پرسپشن ہوتا ہے. دونوں صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے. رائٹ بوتھ میں رائٹ. تو اس کو کیا کہیں گے؟ جی نہیں دیکھیں، یہ دس از کوائٹ رائٹ. یہ جو بڑی اچھی مثال ہے اور میں اس کو بڑا دیتا بھی رہتا ہوں کہ یہ جو ایک 6 ہے یہ بیسیکلی آپ کے لیے 9 ہے اگر آپ ادھر بیٹھے ہیں. اصل میں یہ لکھا کس ریفرنس سے ہوا ہے، یعنی یہ بات کہ یہ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے، کس طرح سے لکھا ہوا ہے. اس کے ادھر کیا ہے، اس کے ادھر کیا ہے. یہاں پر 5 ہے تو یہ 6 ہوگا، یہ 9 نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ ریفرنسز ہمیں بتا رہے ہیں نا چیزوں کے. اصل میں اگر آپ سمپل 1 لکھ دیں اس کے اس شوشے کے بغیر جو 1 کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو ایک سنگی لائن ہے. وہ ایل بھی ہو سکتا ہے، 1 بھی ہو سکتا ہے، آئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ ہم اس کے ریفرنسز سے ڈٹرمن کرتے ہیں. آپ بی لکھیں تو 1-3 بھی ہو سکتا ہے. تو دس از جسٹ ون ایگزامپل. یہ جو آپ نے مثال دی ہے کہ 6 دوسری طرف سے آئی 9 ہو سکتا ہے. The thing is کہ یہ کس پوائنٹ آف ریفرنس سے لکھا گیا ہے، اس جگہ سے آپ اس کو ڈٹرمن کریں گے کہ یہ پھر 6 ہے یا 9 ہے. اس کا کوئی سیدھا الٹا ہے. یہ جس جگہ پہ لکھا ہوا ہے اس کی کس ریفرنس سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، لکھنے والے کے پیش نظر کیا تھا. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا جی. دی امپورٹنٹ تھنگ وہ جو آپ کا بنیادی سوال تھا، میں اس کا بہت زیادہ واضح نہیں ہو سکا کنیکشن. اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی اور انسان کی کریشن میں بہت زیادہ فرق ہے. بس اتنی بات میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا that God creates out of nothing. اس کو قرآن مجید نے جس طرح سے بیان کیا وہ فاطر السماوات والا ہے، یعنی وہ اصل میں اوریجنیٹر آف ہیون اینڈ ارتھ ہے. اوریجنیٹر. وی ڈو ناٹ نو آف اینی ادر اوریجنیٹر. ہم آئیڈیاز کی اوریجنیشن تو جان سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیا اس کا اوریجن یہ آدمی تھا یا ادھر سے پیدا ہوا، لیکن ہم چیزوں کی اوریجنیشن نہیں جان سکتے. ہم نے جو کچھ بھی انسان نے تخلیق کیا ہے وہ ایگزسٹنگ میٹر کو مینیپولیٹ کر کے تخلیق کیا. آؤٹ آف نتھنگ کبھی تخلیق نہیں کیا، چاہے وہ ایک پینٹر ہو یا کوئی بھی اور ہو. ہم اس کو جانتے ہی نہیں کہ کسی نے ایسے کیا. یہ صرف اور صرف وہ ہے، یعنی یہ دیٹ از دا ریزن. یا پہ جتنی بھی اس کے نوامیس و قوانین ہیں، یہ جو آپ کی لاز ہیں، لا آف نیچر جتنے بھی ہیں، ایون دے آر کریٹڈ بائی گاڈ. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا پابند ہو کے اس نے کریٹ کیا. آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ I joined so late so I need to be punished anyway. مجھے بس 1-2 comments کرنے تھے. ایک تو یہ تھا and this is just something that was going through my head when I jumped in. یہ جو ہم لوگ کلچر کی بات کرتے ہیں, there is a uniting and merging factor which is playing at us all the time to an extent, although it doesn't succeed, and that is, and you may have certain thoughts about this, television hua, literature hua, books hua, which are windows to other cultures. So we get to know other cultures and we understand other cultures. Ab sari dunya, for example, looks at Hollywood films. So we understand a great deal about other cultures these days. That was going through my head, that there are uniting factors and opportunities to understand each other. And the second comment I wanted to make was, abhi baat ho rahi thi ke softly spoken kya hota hai. وہ کیا ہوتا ہے یہ سمجھنے کے بھی standards ہیں دنیا میں. And I will give you one example. When you're in the West and you look at people, for instance, looking at Japanese women and how they behave, جس طرح سے وہ بولتی ہیں, to people in the West, it looks meek, it looks understated, and they say it reflects the status of women in society, which is not a plus point. I mean, if you're talking about softly spoken, it is supposed to be good. But in certain situations, it is not.
And if you're in a meeting in the West, and if you're softly spoken, you are nowhere. You need to be assertive, use the right strength in your voice, and be able to get your point across. If there's no projection, that is considered to be meek and backward. So it just illustrates the point जो मोहित साहब अभी कह रहे हैं कि it all depends on where you are, who you are, what your experience is, and what you're looking at. One thing is not the same in every situation. And my third point, which is quite a small point on a question, is because I missed most of it, I didn't understand. मोहित साहब अभी कह रहे थे कि मुझे बड़ी मुश्किल होती है certain backgrounds में. And मैं माजरत से पूछती हूँ अगर मैंने गलत समझी हूँ कि is it because related or anything to do with color blindness, or is it just the construct itself? That's all I wanted to say. Thank you. Construct itself. अच्छा, construct है क्योंकि मैंने क्लिप नहीं देखी आपकी. नहीं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह. But it is just a construct. यानी age related maybe, but I have never been diagnosed to be colorblind yet. No, So- I'm not. I mean, but the way it came across to me, because I wasn't part We of the rest of it. But that's all. Yeah, These were just my comments. I understand. Thank you very much. जी. Thank you. जी. अच्छा सर, इस पर ना मुझे एक बहुत बेहतरीन सी मिसाल नजर आई है, जो ये सर कलर वाला जो आपने कहा ग्रे और व्हाइट का. ये सर आपके पीछे जो रैक है ये किस कलर का है, जो पीछे जिसके वो ये पिंक कलर का एक पड़ा है? ये वाला यहाँ पर देखिए ये लाइट रिफ्लेक्ट करिए तो जो दरमियान वाला हिस्सा आपको व्हाइट लग रहा है, जो भी देख रहे हैं. ये जी सिल्वर सर. है. सिल्वर है. ये सिल्वर है, मतलब ये स्टील का बना हुआ है. सिल्वर अभी का. ऊपर वाला आप लोग देख रहे हो जी, ऊपर सर इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ग्रे कलर लग रहा है, और जहाँ पर लाइट पड़ी है वो व्हाइट लग रहा है स्क्रीन पे. वो तो शैडो ये की मैं वजह यही कहना चाह रही हूँ कि जी शैडो वेरी और वेरी लाइट का पर्टिनेंट क्लियर डायरेक्ट बहुत. मिसाल. बिल्कुल और बिल्कुल सर ऐसे ही है. हमें अक्सर ऐसा होता है सर, आपने जिस तरह से ऑफ वाइट का, व्हाइट का और ग्रे का कहा, इन लोग ये हमें अक्सर व्हाइट ही दिखते हैं. जब तक हम Right. दूसरे कलर को उसके साथ नहीं रखते तो तब तक उसका डिफरेंस नहीं मालूम होता. Right, ऑफ right. वाइट मेरे लिए मैं अक्सर उसको वाइट बोलती हूँ, लाइट ग्रे को भी वाइट बोलूंगी. जब तक क्लियर वाइट उसके सामने नहीं रखा जाएगा तब तक हम उसको नहीं, उसके दरमियान में फर्क नहीं वादे कर सकेंगे. ये चीज जो है ना जी, जैसे जैसे आप जिस काम में इन्वॉल्व हैं, अगर आपका काम मिसाल के तौर पर ड्रेस डिजाइनिंग का है, या अगर आपका काम ये कलर्स के साथ काम करने का है, तो आपकी परसेप्शन ज्यादा इंडिपेंडेंट होती जाएगी. ठीक है जी. अभी जो सिचुएशन है जिसमें कि मुझे कभी कलर्स की सिचुएशन पेश आ जाती है, कभी कभी ये सिचुएशन के आई फील के आई एम कंफ्यूज कि कौन सा कलर ठीक है. ये इस वक्त मुझे इसको कलर को क्या कहना चाहिए, इट बिकम्स रियली कंफ्यूजिंग फॉर मी समटाइम्स. कुछ इलिटरेसी की भी प्रॉब्लम है. मुझे कलर्स के बहुत सारे नाम भी नहीं पता होते. मुझे जब sometimes what happens is that my grandson would say this is this color because of his his exposure to these cartoons and everything. मैं चुप कर देता हूँ. आई मीन वो वायलेट कलर जो है वो मेरे लिए इट वाज एक्चुअली न्यूज टू मी दैट वायलेट, ये वायलेट है. मेरा ख्याल था ये तो ब्लू की कोई किस्म है. तो दैट इज द वे इट इज. You get exposed, you get more and more clear about the distinction between these colors. सर ये मैं समझ सकती हूँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ अक्सर होती है. सोबिया आप प्लीज पूछ लीजिए अपना सवाल. अस्सलाम वालेकुम सर. पता नहीं टॉपिक से अब ये जहन में मेरे सवाल आ रहा है, इतना डायरेक्टली शायद रिलेटेड ना भी हो, लेकिन इन सारी चीजों को पढ़ के ये तो है कि कॉन्शियसनेस तो आपकी बढ़ती है अपने मतलब अपने कामों के मतलब अपने एक्शंस के मतलब. तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारा वे ऑफ एब्स्ट्रैक्शन या फिर हमारा पर्सपेक्टिव टू सी द थिंग्स और द एक्शंस बदलता है, तो हम लोगों का तो बदल जाता है. हम उस काम को मिसाल के तौर पे घर के काम जैसे हैं, माएँ खुद कर रही होती हैं और बहुत अहम समझ के कर रही होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों के अंदर ऐसी चीजें पैदा होती हैं कि वो कहते हैं कि ये क्या, मतलब उसको हकीर कामों की तरह जाना जाता है, झाड़ू लगाने को और खुद काम करने को, या
اس طرح بڑا لک ڈاؤن کر کے، یعنی مائیں خود بھی اپنے اس کام کو، کیا تم لوگوں نے بھی یہی چولہے چوکے میں لگے رہنا ہے، تو وہ بھی اس کو لک ڈاؤن کر کے ہی بیان کر رہی ہوتی ہیں. اب اگر ہم کسی کام کو کہیں سے کوڑا اٹھانا ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کو ہم اب پرسپیکٹو چینج ہونے کی وجہ سے بہت ہائی ریٹ کریں، تو اس طرح کے ہزاروں اور بھی چیزیں ہیں، جیسے انہوں نے سافٹلی بولنے کی مثال دی، یا کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا کسی جگہ پہ کمزوری سمجھا جاتا ہے، ابھی تک سمجھا جائے گا. اور اگر ہم اپنے پیچھے پرسپیکٹو چینج کر چکے ہیں تو اب میری نظر میں وہ ایک بہت ہائی ویلیو والا کام بن جائے گا. تو اس میں کیا تبدیلیاں کیسے لائی جا سکتی ہیں کہ میرے ارد گرد کے لوگ یا بچے بھی اس کام کو ایک حقیر کام کی طرح نہیں بلکہ یعنی لو سٹینڈرڈ کوئی کام نہ سمجھیں، مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ اس کو اسی چینج پرسپیکٹو میں لینا شروع کر دیں. کیا کانورسیشنز کے علاوہ بھی اس کا کوئی طریقہ کار ہے کہ ہمارے ایکشنز کو دیکھنے کے بارے میں دوسروں کا پرسپیکٹو بدل جائے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ انسانی جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی ویلیوز دینا جو ہے، اچھی ویلیوز دینا، غلطیوں کی اصلاح کرنا، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اینی ادر وے. مطلب اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی آتی ہے بات کہ ہم اپنی کمیونیکیشن، اپنی کانورسیشن، کمیونیکیشن کے اور طریقے ہو سکتے ہیں، بس 2 تھپڑ مار کے کہا جائے کہ یہ کر دو، لیکن اس کے نتیجے میں آپ پسند نہیں کروا سکتے کسی کو. آپ کو اصل میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کی جو ہم پوری بات کرتے ہیں بار بار کہ اصل میں یہ سب کچھ اس کی بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے، آپ کو جو دکھ رہا ہے وہ صرف اس کے عمل دکھ رہا ہو. All you can see is the smile on his face. You do not know کہ اصل میں وہ کیوں اسمائل کر رہا ہے، وہ اندر سے کیا آپ کا مذاق اڑا رہا ہے یا کسی بات پہ خوش ہے، کوئی پرانا خیال آ گیا اسے، یا وہ کوئی اچھائی کے لیے کر رہا ہے. یو ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، وہ انٹینشن کیا ہے اس کی، آپ کو بھی صرف اس کا وہ چیز دکھ رہی ہے نا. تو اب ہم اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، کوئی اس کا رویہ چینج کرنا چاہتے ہیں، تو میری انڈرسٹینڈنگ کی حد تک دیر از نو ادر وے کہ سوائے اس کے کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اپنا رول ماڈل ٹھیک کریں، اپنی کانورسیشن ٹھیک کریں، اس کے ساتھ نہیں صرف ہر not جگہ. just the- اپنی جنرل سب سے پہلے اپنے ماڈلس کو ٹھیک کریں، اپنے مینٹل جو دیکھیے یہ جو آگے ہم چلیں گے نیکسٹ، ایک سب سے بڑی پٹ فال ہے اس میں، سب سے بڑی پٹ فال جو ہے جو آگے آئے گی زیر بحث، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پرانی ایبسٹریکشن کو ریالٹی سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگلی جو نیکسٹ ایونٹ جو بھی زندگی میں ہو رہا ہے، اب وہ سٹینڈرڈ بن گئے. جو پچھلی اب ہماری ایبسٹریکشن تھی وہ اگلے کے لیے سٹینڈرڈ بنتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے وہ یہ کہ ہم ایکسیپشن جو آ رہی ہوتی ہے ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور کانفرمیشن بائس کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا آگے لے جاتے ہیں کہ وہ جو ازمپشن ہے ہماری، وہ ہمارا ایک پورے کا پورا بلیف اسٹرکچر بن جاتا ہے اس کے نتیجے میں، اور اس سے نکلنا بالکل آلموسٹ ناممکن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹل دا ٹائم دیٹ آئی بیکم ویری کانشیس آف اٹ اینڈ آئی ہیو ٹو ریئلی ورک ہارڈ آفٹر دیٹ. صرف کانشیسنس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ کو جو سب سے پہلی چیز کرنی ہے وہ اپنے مینٹل پیٹرنس کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے. نمبر 1 کام کی ڈگنیٹی ہے. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح سے، ہم لوگ میٹرک میں تھے جب، تو ایک پورے کا پورا میرا خیال ہے آج تک کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہوگی، کوئی تبدیلی آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جس میں ایک ٹاپک تھا ڈگنیٹی آف ورک کا، جس کی مثال تھی چائنا میں یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے. اور ہمارے اسکول میں پورا ایک نظام تھا جس میں کہ ہائرارکی تھی، جس کے اندر جو صفائی کرنے والا آدمی ہے اس کی کوئی عزت نہیں تھی. اس ڈگنیٹی آف ورک کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی اس کو کوئی کسی نے عزت سے نہ بلا، کسی نہ بچے نے نہ بڑے نے، ٹھیک ہے جی. اس کو تو بس وہ نورا کہا جاتا تھا اور نورا آ کے صفائی کرتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی. کسی نے آج تک یہ بھی کوشش کی کہ یہ دیکھے کہ نورا جو ہے وہ اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے نہیں بھرا ہوا، یا اس کو کوئی عزت سے السلام علیکم یا گڈ مارننگ یا سم گریٹ کر لے. نہیں، نورا کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کیا ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ کیا ہیں، ہماری کانورسیشن کیا ہیں، ہم بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ جو فیلئرز ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا بنیں گے، خنسامے بنیں گے. تو اچھا وہ اس کا مطلب فیلئرز وہ ہیں، تم کیا بڑے ہو کے ڈرائیور بنو گے؟ میرے والد صاحب مجھے کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمایا، ان کو جنت نصیب کرے، کیا کرتے تھے، تم کو بڑے ہو کے کوئی ورک شاپ ہی کھولنی پڑے گی. تو یہ دیکھیے ورک شاپ چلا رہا ہوں میں. تو یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ویژنری تھے وہ. بڑے ویژنری تھے، لیکن ان کے ذہن میں ورک شاپ کا معاملہ کچھ اور تھا.
he meant something else because he felt that तुम्हें कोई इस तरह का ही काम करना पड़ेगा, तुम इस काबिल नहीं हो कि समझ बूझ के काम करते हो. फाइन, दैट इज वन परसेप्शन. अच्छा सर, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज ऐड करती हूँ. मतलब एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ मैं इतनी आई एम नॉट दैट मच स्केयर्ड ऑफ बीइंग जजमेंटल या जजमेंट से इतना ज्यादा नहीं होता. बट समटाइम्स मैंने पिछले कुछ अरसे में कुछ चीजें एक्सपीरियंस की हैं कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर टीचर समवेयर, यानी कि टीचर इन कन्वेंशनल सेंस, जब भी कोई बता रहा होता है तो आपको पता है उसको टीचर ही समझा जाता है पुराने उसके मुताबिक. कोई ये नहीं अब समझेगा कि नहीं ये खुद भी सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, तो इस तरह का वाला नहीं था पर्सपेक्टिव. तो इसलिए लोग आपको टीचर ही समझते हैं जहां आप बता या पढ़ा रहे होते हैं. तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो कॉन्वर्सेशन जब होती है या टॉपिक जो डिस्कस होता है वो थोड़ा सा होगा. लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज वॉचिंग मी, कि मैं फॉर एग्जाम्पल नाश्ता करते करते, अपना हाथ साफ करते करते, किसी जगह के अंदर इंटरेक्ट करते करते आई हूँ, या मैंने बच्चों के बारे में ऐसी बात कर दी है कि वो तो मेरा बेटा मतलब फॉर एग्जाम्पल माली का काम करता है या डिलीवरी बॉय उसको होना बड़ा पसंद है. तो हजारों चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में दूसरा एक्सट्रैक्ट करता जाएगा और वो जो हमने सीखने की चीज है वो बहुत कम होती है. और बहुत सारी चीजें हैं जिनको कोई कुछ भी समझ के लेके, जिसके बारे में आपको पता है कि सवाल करने का भी क्वेश्चन इतना नहीं है ना कल्चर, कि हम ओपनली हर चीज के बारे में सवाल भी कर लें जिसको टीचर कहते हो. तो इतने सारे बाद में आपको कुछ अरसे बाद कहीं से फीडबैक मिले या कुछ पता चले कि वो फला वो तो बच्चों को ये कर देगा कोई फॉर एग्जाम्पल, या कोई इस तरह की चीज, या वो टीचर ऐसी थी वो ये कर रही थी. तो ये इतने सारे फैक्टर्स हैं. इन सब चीजों के बारे में आप कैसे बताएं कि नहीं आपके पीछे आपके ये बातें करने और ये एक्शंस अपनाने के पीछे एक कॉन्शियस थॉट है, ये पर्सपेक्टिव चेंज है और मैं इनको बातों को सारों को ठीक समझती हूँ. तो अब ये मुझे लगता तो है थोड़ा अनकंट्रोलेबल फैक्टर है. बट इसीलिए मैं ये पूछ रही थी कि अपना यहाँ देखें, मुझे लग तो रहा है कि मैंने अपना पर्सपेक्टिव और मेंटल जो मॉडल है वो उस पैटर्न को चेंज किया है, मुझे ठीक लग रहा है. लेकिन अब इससे जो मैसेज जाएगा क्या उसके बारे में कंसर्न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उनका नहीं चेंज हुआ, आपका पैटर्न चेंज हो गया, उनका नहीं चेंज हुआ. आप एक चीज को काम को डिग्निफाइड चीज समझते हैं, आप अपने ड्राइवर के काम को भी डिग्निफाइड चीज समझते हैं, अपने सफाई करने वाले के काम को भी डिग्निफाइड समझते हैं, वो अभी नहीं समझते. तो उनका कैसे चेंज होगा? अगर आप उसको इज्जत दे रहे हैं और आप उससे कहते हैं कि आओ मतलब ये उसको सर्व करते हैं, उसको इज्जत देते हैं, तो मे बी आपके मॉडल से वो कुछ सवालात पैदा हों, वो आपके साथ वो शेयर करें. असल में आप बगैर उसके किसी को इस तरह के रिमार्क्स देने पे अगर करेक्ट करेंगे तो और ज्यादा दूरी पैदा होती है. आई थिंक इस पे नहीं करना चाहिए. जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्या आप फिर वाकई मुतमईन हैं व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, मॉरली राइट, एथिकली राइट. अगर वो है तो बस इस पर कायम रहे और इस पर अल्लाह ताला से तौफीक मांगने को इसमें और स्ट्रेंथन करे आपको. ये जो एस्पेक्ट है कि हम दूसरों को ठीक करेंगे, अभी इसको छोड़ दें जब तक कि दूसरे खुद ठीक नहीं होना चाहते. मेरी ख्वाहिश से दूसरों ने ठीक नहीं होना. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं समझनी सर, चाहिए. ये तो क्वेश्चन नहीं था मेरा मतलब मैंने ये आपको कह रही हूँ, इस क्वेश्चन का रुख मेरी तरफ है और वो ये है कि मैं ये तो हो सकती हूँ ना, दूसरे को ठीक करना या मकसद नहीं है. मकसद ये है कि दूसरों का जो एब्स्ट्रैक्ट करने का जो अंदाज है उसका मेरे ऊपर इफेक्ट लेट बाद में इसमें एक कुछ आपकी हफ्ते स्ट्रेंथ के चाहिए. बाद. दिस इज राइट. व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रॉन्गर. ठीक है जी, हाँ. अपने इस ओके. एस्पेक्ट को कि मेरी ये वैल्यू है, ये मेरा एक प्रिंसिपल है कि ये इंसानी सतह पर मैं और मेरे घर में काम करने वाला हर मुलाजिम वो बराबर है. ठीक है जी, उसमें इंसानी लिहाज से कोई फर्क नहीं है. मेरी बात मानी जाएगी इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने ये मेरी आजमाइश ये है, उसकी आजमाइश वो है. ये फर्क है सिर्फ. अदरवाइज और पता नहीं इंसानी हैसियत से तो हम बराबर हैं, पता नहीं अगले जहान में वो कितने ऊंचे होंगे हमसे, हम उनको एस्पायर ही करते रहते हैं. तो वी डोंट नो अबाउट इट. तो पहले अपने इस बिलीफ को, ये एक है मेरा एस्पायर्ड बिलीफ और एक है मेरा एक स्टेबल बिलीफ कि नहीं मैं अब ये मानता हूँ कि ये ऐसा है. ठीक है जी, एवरी पर्सन इज इक्वली डिग्निफाइड. उसके काम से उसकी वैल्यू नहीं डिटरमिन होती, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या वो कहीं पे मुलाजिम है, इससे नहीं फर्क पड़ता. जो चीज इंपॉर्टेंट है खुदा की नजर में वो उसका तकवा है. जब ये मैंने अपने अंदर बार बार इसको अपने अंदर स्टेबल कर लिया, स्ट्रेंथन कर लिया,
تو اب یہ سوال پیدا ہو جائے گا بہت جگہوں پر کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس کی بات تو وہ مانتا ہے وہ نہیں مانتا ہے. یہ دنیا کی ہیرارکیز ہیں دنیا کے اندر بنی ہوئی. آپ کے کہنے پر آپ کا ملازم آپ کو لے جائے گا جدھر لے کے جانا ہے, آپ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرے گا, یہ آپ کو خود دیکھنی پڑے گی, بیکاز دس از ناٹ ہز, یہ اس کی سوشل کنڈیشننگ نہیں ہے. اور یہی سوشل کنڈیشننگ ہے جس کی وجہ سے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دوسروں کے کامنٹ سے مجھے فرق پڑ سکتا ہے. یو ہیو ٹو کیپ پروموٹنگ دس ایسپیکٹ ان یور سیلف کہ نہیں اصل میں مجھے اس پرنسپل پہ کھڑے ہونا ہے. یہ بار بار آپ کو کرنا پڑے گا. یہ بالکل یہ تو کرنا پڑے گا, لیکن سم ٹائمز کنفیوژنز بھی تو لوگوں کو ہو سکتی ہیں نا, آپ کے کسی ایکشن سے دیکھ کے آپ اگر لوگوں کو لوگوں کی کنفیوژن ٹرانسفر ہو رہی ہے. لوگوں کی کنفیوژن ان کو بے تحاشا ہوں گی. میں ابھی جو آپ پہلے جو جواب دیا تھا وہ اسی لیے دیا تھا کہ شاید آپ وہ سوچ رہی ہیں. نہیں, آپ نے جو پوچھا کہ میرے اوپر اثر ہو جائے گا, آپ اپنے پرنسپل پر مطمئن ہے. یو آر کوائٹ سیٹسفائڈ ود یور پرنسپل. اب لوگوں کی کنفیوژن آپ کے اندر کچھ سوالات پیدا کرتی ہے, ان کا جواب اپنے پرنسپل سے ڈھونڈ لیں گے ہم. رائٹ, ٹھیک ہے. یعنی لوگوں کی باتوں سے آپ کے دل میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, لوگوں کے دل میں کنفیوژن ہیں, وہ تو اس پرنسپل کو ہی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح. اس کا ایک پہلو اور بھی ہے, لیکن ٹھیک ہے میں دوبارہ پوچھ لوں گی انشاءاللہ. نو پرابلم. مجھے بس ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنی تھی which may or may not interest you but it makes me laugh every time. صوبیہ نے جب بات شروع کی نا جھاڑو برتن کی اور گھر کے کام کی تو I was really smiling away. بچوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے, لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے. یہاں ہمارے یہاں ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے, اس کو کہتے ہیں دا سلو موومنٹ. تو ریڈیو پہ وہ لوگ کہتے ہیں they will broadcast for 2 minutes the sound of the countryside, wind blowing, چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں for 2 minutes, and that is called slow listening. Then there is slow cooking, which she referred to. Slow cooking میں یہ ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے نا خود بنائیں. یہ نہیں کہ آپ نے شان کا مسالہ لے کے سالن بنا دیا یا شارٹ کٹس مار لیے. نہیں, you're going to chop everything, you're going to buy everything fresh yourself, and you're going to make it yourself. That is slow cooking. Then there is slow reading, and slow reading is all about just savoring every word, and there are sessions they have on TV and radio, and this is all to do how the world is developing, because we all want shortcuts. We don't look and ponder what really is going on. ہم نہیں سمجھتے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد. And that is just in contrast to what is happening to our lives. So you may have heard about this, you may not, but it's quite an interesting movement, the slow movement. That's all I wanted to say. Very meditative kind of a movement. Very interesting. جی, میں I would strongly recommend. I mean, I am totally for it کہ زندگی کا کچھ حصہ, دن کا کچھ حصہ آپ کو لازماً کس طرح کرنا چاہیے. Take a step back. دیکھیں نا, ویسے تو کہنے کو تو ہمارے یہاں بھی اسلام میں بھی جیسے مراقبے میں بیٹھتے ہیں, ان لوگوں نے تو میڈیٹیشن اب شروع کی ہے, یا ہم لوگ تہجد پڑھتے ہیں یا چپ ہو کے بیٹھتے ہیں. جسٹ when you go inward, یا جیسے یوگا میں you just stop and you breathe and you look inward. That is the time between you and yourself. Right. And looking into yourself and understand what is it that I'm really doing, because most of the time we can't control ourselves because we don't know what we are doing. دیکھیے, اور یہ اس میں اس سے کنیکٹ بھی کروں جی. آج کل جو ہم ٹاپک کر رہے ہیں فار دا پاسٹ سم ٹائم, میرا خیال ہے ابھی کچھ عرصہ اور یہ چلے گا, اس کا بیسک ٹائٹل ہے بینگ کانشیس آف آور انٹرنل پروسیسز, اینڈ آئی ٹوٹلی اگری دیٹ دیز تھنگز کین ہیلپ اس بی کانشیس آف دیٹ. بالکل, I would highly recommend that. شکریہ. ٹھیک ہے جی, رائٹ جی, تھینک یو جی. کومل